نحمده ونصلي على رسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى وبارك وسلم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نور بنایا. بائبل میں ہے فرسٹ کریشن آف اللہ المائٹی از لائٹ. ایک لائٹ پیدا کیا اللہ نے سب سے پہلے, پھر اسی روشنی سے پورے وشو کی رچنا ہوئی. زمین آسمان پوری کائنات. ہم اسی لائٹ کو نور محمدی کہتے ہیں اور اسی سے ساری کائنات بنی. زمین و آسمان, آکاش و پاتال, اتر دکھن پورب پچھم, جنات, فرشتے, پشو, پکشی سب بنائے گئے. مگر ابھی وہ نہیں بنایا گیا جسے خدا نے اپنے لیے بنایا. یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان کو خدا کے لیے بنایا گیا. کیونکہ خدا کو جاننا اور پہچاننا یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے. جو جس کے لیے ہوتا ہے اسی کی مرضی پہ جیتا ہے. ہر ایک کو اپنے مرکز کی طرف, اپنے کیندر کی طرف جانا ہوتا ہے. غبارے میں ہوا بھر دو اور ہاتھ سے اسے پانی کے اندر دبائے رکھو. جب تک باہر کا دباؤ رہے گا وہ پانی میں رہے گا, لیکن جیسے ہی وہ دباؤ ہٹے گا اسے آزادی ملے گی, وہ پھر اپنے کیندر کی طرف آنے لگے گا, ہوا کی طرف آئے. کلو شیء یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. کتنا ہی زمین پر تم آگ لگاؤ لیکن جب لہر اٹھے گی, شعلے بڑھ جائیں گے تو اوپر ہی کی طرف جائیں گے, زمین کی طرف نہیں. جو جس کے لیے ہے اسی کے لیے ہے. تو جب تم خدا کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو خدا ہی کے لیے رہو, اسی کی مرضی پہ چلو. لیکن خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے, اس کی مرضی کو ہم جان نہیں سکتے, تو پھر ہمیں ضرورت پڑ گئی ایک ایسی ذات کی جو ہمیں بھی جانتی ہو اور خدا کو بھی جانتی ہو, ہماری بھی حیثیت جانتی ہو اور خدا کی ذات کو بھی جانتی ہو. خدا سے اسے لینا آتا ہو اور بندوں کو دینا آتا ہو. خدا سے سیکھے, بندوں کو سکھائے. خدا سے لے, بندوں کو دے. خدا سے جیون کا سنویدھان دے اور بندوں کو جیون کا سنویدھان دے. خدا سے زندگی کا طریقہ لے اور بندوں کو زندگی کا طریقہ سکھائے. اس دنیا میں آنے میں ہزاروں ضرورتیں ہوتی ہیں, ہر ضرورت پر خدا کی پسند بتائے. ہم جب تجارت کریں تو ہماری تجارت کے مولیہ کیا ہوں, آدھار شیرہ کس پر ہو. صرف روپیہ کمانا یہ دنیا دار نے سکھایا ہے, مگر ایمانداری سے خدا کے لیے کمانا یہ مدنی تاجدار نے سکھایا ہے. جس طریقے سے بیوپار کرنے میں سامان کا عیب بتا دینا
ایماندار تجارت ہے، شاندار تجارت ہے، جاندار تجارت۔ مال ہماری ضرورت ہے اور اس میں کوئی کھوٹ ہے، اور کسٹمر آیا اور ہم نے اس کو بتایا دیکھو بھائی اس میں کھوٹ ہے، اس کا پیسہ کم ہے، اور اس سے اسی جیسا دوسرا ہے اس کا پیسہ زیادہ ہے کیونکہ اس میں کھوٹ نہیں ہے، کیسا چریتر بن جائے گا اس بیماری کا کہ جو اپنے مال میں اپنے کھوٹ کو برداشت نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے چریتر میں کھوٹ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جب اپنے بیچے جانے والے مال میں کھوٹ اسے اچھی نہیں لگ رہی ہے تو اپنے پریوار کے بچوں میں وہ کھوٹ کیسے برداشت کرے گا؟ ایک ایماندار تجارت صرف دکان ہی پر نہیں تمہیں ایماندار رکھتی، پورے جیون میں تمہیں ایماندار بناتی ہے، تمہارے پریوار میں تمہیں ایماندار بناتی ہے، پورے سنسار میں تمہیں ایماندار بناتی ہے۔ تو ضرورت ہے ایک آئیڈیل کی۔ 1,24,000 کہو بھائی سمجھائے کرام تشریف لائے اور درشن کے لیے آئے، اور جس سمے جس چیز کی ضرورت تھی اس کے انوسار ہے، اس آوشکتا کی پورتی کے لیے آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ضرورت ہمیں دھان کی ہے اور آپ گیہوں بیچ رہے ہیں، رب نے ایسا کیا ہی نہیں۔ سماج میں جس چیز کا جب مہتو رہا اسی مہتو کو دھیان میں رکھ کر نبی بھیجا گیا۔ جب سندرتا کا مہتو تھا تو یوسف علیہ السلام آئے، جب جادوگروں سے بچانے کا بڑا مہتو تھا تو موسیٰ علیہ السلام آئے، اور جب بیماروں کو، دکھیوں کو، روگیوں کو اچھا کرنے کا مہتو آئے تو عیسیٰ مسیح آئے۔ لیکن سمے گزرتا گیا، مانسکتا نکھرتی گئی، مانو گن ہمارے اندر بڑھتے چلے گئے، ساہتیہ میں ہم آگے ہو گئے، لٹریچر میں آگے ہو گئے، یدھ کے طریقوں میں آگے ہو گئے، کویتاؤں میں ہم آگے ہو گئے، فلسفی میں ہم آگے ہو گئے، ترک شاستر میں ہم آگے ہو گئے، مگر پوری دنیا میں اشانتی پھیلی۔ زمین کے نیچے دولت ہے مگر زمین کے اوپر دکھ ہے، زمین کے نیچے خزانہ ہے مگر زمین کے اوپر ویرانہ ہے، سپر پاور ہے مگر شانتی نہیں، پوری دنیا کو لاٹھی سے ہانک رہا ہے مگر امن نہیں، نہ من میں شانتی ہے، نہ دماغ میں شانتی ہے، نہ پریوار میں شانتی ہے، نہ ملک میں شانتی ہے، نہ سوچ میں شانتی ہے، شانتی کا ابھاؤ ہے، اور دنیا آج شانتی کے لیے بھوکی بھی ہے اور شانتی کے لیے پیاسی ہے۔ جب ایسا سمے آیا تو اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ آف پیس بھیجا، شانتی کا پیغمبر بھیجا، شانتی کا پیغمبر بھیجا، پیغمبر امن و شانتی کو بھیجا، جاؤ اس بلکتی ہوئی دنیا میں شانتی کو، اس مچلتی ہوئی دنیا میں، کیونکہ شانتی تبھی ہوگی جب آپ کا روگ نہ ہو، جب مانسکتا میں ویکنس نہ ہو، شانتی تبھی ہوگی جب سنتوش ہو، شانتی تبھی ہوگی جب نربھرتا ہو، شانتی تبھی ہوگی جو آتم وشواس ہو، شانتی تبھی ہوگی جو ایشور کو سمرپت ہو، تبھی ہوگی جب خدا کی بارگاہ میں سپرد ہو، شانتی تبھی ہوگی جب عرشیا نہ ہو، شانتی تبھی ہوگی جب جلن نہ ہو، شانتی تبھی ہوگی جب پاپ کے کالے دھندے نہ ہو، شانتی تبھی ہوگی جب مانسکتا میں پویترتا ہو، شانتی تبھی ہوگی جب آپ کا پرشاسن صحیح ہو، شانتی تبھی ہوگی جب شاسن صحیح ہو، تبھی شانتی ہوگی جب نیایالے صحیح ہو، شانتی تبھی ہوگی جب ویوہار میں پویترتا ہو، جیون ہار میں پویترتا ہو، ہماری صبح و شام میں پویترتا ہو، دن رات میں پویترتا ہو، ہمارے اندر دیش کے پرتی پریم ہو، ہمارے اندر سمودائے کے پرتی پریم ہو، ہمارے اندر پوری سوچ کی سیوا کی بھاونا ہو، تب جا کر کے شانتی پیدا ہوگی۔ تو اسلام ایک لفظ شانتی لے کر نہیں، انسان کے جیون کی پوری ویوستھا لے کر
ٹاپک بنائے جاتے ہیں کہ اس میں دعوت کس چیز کی دی گئی. پہلی دعوت تو یہ کہ تم اپنا ادیش پہچانو. تمہیں کیوں بنایا گیا ہے, تمہیں کیوں بنایا گیا ہے, تمہارا بنانے والا کون ہے. بنانے والا کون ہے؟ اتر لے لیا, میرا بنانے والا خدا ہے. اب دوسرا پرشن ہوا, کیوں بنایا ہے, کیوں بنایا ہے. اگر زمین پہ دوڑنے کے لیے وہ بنایا ہے تو ہرن سے زیادہ دوڑ نہیں سکتے. اگر اڑنے کے لیے بنایا ہے تو پرندوں سے زیادہ اڑ نہیں سکتے. اگر بچہ پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے تو سور سے زیادہ بچے نہیں پیدا کر سکتے, کتیے سے زیادہ نہیں پیدا کر سکتے. اگر آپ کو سمندر میں تیرنے کے لیے بنائے گئے تو مچھلیوں سے زیادہ نہیں تیر سکتے. ہم سے زیادہ کرنے والے جب پہلے سے موجود ہیں تو ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہمیں اس لیے بنایا ہے جو مچھلیاں نہیں کر سکتی وہ ہمیں کرنا ہے, جو پکشیاں نہیں کر سکتی وہ ہمیں کرنا ہے, جو جانور نہیں کر سکتے وہ ہمیں کرنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بنانے والے کو پہچان سکتے ہیں. پشو اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانتا, جانور اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانتا. اب ہمیں بنانے والے کی مرضی سے جینا ہے. اب ہمیں آج ضرورت ہے پانی پینا, مگر ہم بنانے والے کی مرضی سے پیئیں گے. ہماری ضرورت ہے روٹی کھانا, مگر ہم بنانے والے کی مرضی سے کھائیں گے. ہماری ضرورت ہے کہ ہم کسی میل اور فیمیل کا فزیکل کانٹیکٹ ہماری ضرورت ہے, مگر ہم کسی بھی عورت کے ساتھ نہیں جائیں گے. ہم اگر جائیں گے بھی تو بنانے والے کی مرضی سے جائیں گے. اسی کو کہتے ہیں سنت الہیہ. اب اللہ کی مرضی غیب ہے, اللہ کی مرضی چھپی ہے. اللہ کی مرضی اللہ ہی جانے, ہم کیا جانے اللہ کی مرضی کو. اس غیب کو بتانے کے لیے نبی آیا اور اس نے غیب کی باتیں بتائیں. اللہ کی مرضی یہ ہے, نماز پڑھو تو ایسے پڑھو, روزہ رکھو تو ایسے رکھو, عبادت کرو تو ایسے کرو, ماں باپ کے پرتی ایسے رہو, بچوں کے پرتی ایسے رہو. اور پھر میرا اکیلا رسول ہے جو ہر فرد, ہر سمودائے, ہر کاریہ چھیتر میں جتنے بھی ورلڈ میں ورک شاپ ہیں سب کا نمونہ میرا نبی اکیلا ہے. عیسیٰ مسیح پر میرے ماں باپ قربان, اگر ہم ان کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے. عیسیٰ مسیح پر میرے ماں باپ قربان, مگر ہم ان کی سنت پر عمل نہیں کر سکتے. انہوں نے شادی نہیں کیا کہ ہم کی سنت پر عمل کریں گے تو جنریشن کا کیا ہوگا؟ بلاکار کیسے روکا جائے؟ سلیمان علیہ السلام کی سنت پر کیسے عمل کریں گے؟ ہم بادشاہ نہیں ہیں, ہم مزدور ہیں. داؤد علیہ السلام کی سنت پر کیسے عمل کریں گے؟ یا کنگ یونس علیہ السلام کی سنت پر کیسے عمل کرو گے؟ ہم مچھلی میں جائیں گے تو مر جائیں گے. بتاؤ ایک نمونہ جو ایک ٹو زیڈ ہمارا آئیڈیل ہو. مزدور کی شکل میں دیکھے, کسان کی صورت میں دیکھے, لیڈر کی صورت میں دیکھے, ایجوکیٹڈ کی صورت میں دیکھے, کسی مدرسے میں لگا ہوا امی کی صورت میں دیکھے. تو آؤ میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ گھوشت کرتا ہوں اور بتاؤ یہ کس کا نمونہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے, بچپن گزارو تو کیسا گزارو, بچوں کے لیے نمونہ. جوانی آئے تو کیا کرو, جوانوں کے لیے نمونہ. بزنس میں گئے تو ایسا بزنس کیا کہ جہاں سروس کر رہے تھے اسی کا دل سیکھ لیا. وہ ایمانداری, وہ سچائی تجارت میں. تو کاروباریوں کے لیے رسول نمونہ, شادی کیا کرنے والوں کے لیے نبی نمونہ, بچے پیدا ہو تو پرورش کیسے کی جائے نبی نمونہ, نانا دادا بن جائے تو کیسے بننا چاہیے نبی نمونہ. ہم لوگ شانتی قائم کرنے کے لیے برداشت کرنا پڑے تو مکے کے اتیاچاریوں کے اتیاچار کو برداشت کرنے کا نمونہ. ہجرت میں چلے گئے 10 سال بعد پلٹے, جن اتیاچاریوں نے اتیاچار کیا تھا انہیں کو چھپا کر لیا, سمادھان کا نمونہ. پیار کا نمونہ. باغ میں چلے گئے, کھجوروں کی کھیتی کروائی, کھیت کا نمونہ.
مسجد نبوی بن رہی ہے تو سارے صحابہ کے ساتھ خود ہی گالا مٹی اٹھا رہے ہیں، مزدور کا نمونہ۔ علی کو بھائی بنایا تو بھائی بنانے کا نمونہ، رشتے داروں کو نبھایا تو وہ نمونہ۔ آپ کی زندگی کا وہ کون سا ورک شاپ ہے جو پیغمبر کی زندگی میں نہ ملے؟ اگر آپ کو حکومت مل جائے تو حضور کی حکومت کا بھی نمونہ، مدینہ منورہ میں خلافت راشدہ قائم کرنے کا نمونہ، بھوک میں کچھ کھانے کو نہ ملے تو 2 پتھر پیٹ میں رکھنے کا نمونہ، بھیک نہیں مانگا میرے نبی نے، چاہے بھی بھوکے رہو، فاقہ رہو، گھر میں کچھ کھانے کو نہ رہو۔ ان کی بیٹی نے بھی کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، ان کے داماد نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کسی نے ہاتھ نہیں پھیلایا، نمونہ۔ عثمان غنی تاجر تھے، تجارت نبی سے لیا، فاروق اعظم عادل تھے، عدالت نبی سے لیا، صدیق اکبر صدیق تھے، صداقت نبی سے لیا، علی بہادر تھے، شجاعت نبی سے لیا۔ تو نبی کے اوصاف حمیدہ کو رب نے اتنا مکمل کیا۔ وجہ یہ ہے کہ جب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو اس نبی میں کوئی کمی نہ رکھی جائے جو پوری کرنے کی ضرورت ہو۔ اسی لیے اسلام آیا تو مکمل آیا، قرآن آئی تو مکمل کتاب، اور نبی آیا تو مکمل نبی، جس نے ہم کو بتایا کہ دعوت 2 قسم کی ہے۔ جب ہم دعوت دیتے ہیں تو 1 قسم کی ہے، مگر رزلٹ 2 قسم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو ماننے والے ہو گئے، ان کو امت اجابت کہا گیا۔ امت اجابت، جو مان لیے وہ امت، اور جن لوگوں نے انکار کیا انہیں امت اجابت۔ یعنی اب یہ مخاطب نہیں، انہیں مانا نہیں، ابھی کو دعوت کی ضرورت ہے۔ جس کا پیٹ بھر گیا ہے کھانے کی دعوت کینسل، جو بھوکا ہے دعوت اب اس کے لیے۔ سمجھ رہے ہو دعوت کا مقصد؟ پیٹ بھرے کو دعوت نہیں دی جاتی۔ ہم جب دعوت کسی کو دیتے ہیں تو پوری تیاری سے آتا ہے کہ بھوکا ہی رہتا ہے تب دعوت کا مزہ ہے۔ تو اگر دعوت کو قبول کر لیا وہ دعوت اجابت ہو گئی، مجیب ہو گئی، جی اس نے مان لیا۔ اور جو دعوت نہیں مانتے وہ امت دعوت وہ ہے۔ دعوت کا سب سے بڑا حق غیر مسلم کو ہے۔ یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بدھسٹ، یہ سب امت رسول ہیں، مگر امت دعوت۔ کبھی آپ نے اس رویے سے، اس ذہنیت سے کسی ہندو کو دیکھا یہ نہ ماننے والا میرے نبی کا امتی ہے؟ اس کو یا تمہارے اندر نرمی پیدا ہوگی کہ نبی کا امتی ہے، نہیں مان رہا ہے۔ کیا سارے ہندو مسلمان آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں؟ اب اولاد لائق بھی ہوتی ہے، نالائق بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے 6 بچے ہیں، 4 لائق ہے، 2 نالائق ہے، مگر 6 کے 6 بیٹے تو اسی کے ہیں، تب 2 نالائق تو وہ 4 جو مل کر کے لائق بنانے کی کوشش کرتے۔ تو جب میرے نبی نے امت اجابت کو پاور دیا تو بغداد میں بھیجا جاؤ، اجمیر میں بھیجا جاؤ، امت دعوت کو امت اجابت میں بدل دو۔ میرے غریب نواز آئے اور وہ دعوت جب دی تو 90,000 لوگوں نے جامع کلمہ نوش فرمایا، توحید کا جام کیا۔ 9 ملین پیپل بیکیم مسلم، وہ ہے دعوت۔ مسلمانوں کو اپنے پروگراموں میں اس پروگرام کو بھی اہمیت دیتے ہوئے غیر مسلموں کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ 5,000 10,000 غیر مسلموں کو جمع کر کے وہی
وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو مکے میں میرے نبی نے اپنایا تھا۔ بے شک شروع میں تکلیفیں اٹھانی پڑی، آج وہ دور نہیں ہے۔ آج آپ کے اوپر پتھر کوئی نہیں مارے گا، اگر آپ اسلام کی دعوت دیتے ہو تو کوئی آپ پر اوجھڑی نہیں ڈالے گا۔ جن سخت ترین راستوں سے میرے نبی کو گزرنا پڑا، امتی کو نہیں گزرنا پڑے گا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ اپنے پڑوس کے ہندوؤں کو اسلام کی باتیں بتانا، یہی جان۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کے اندر فنڈامنٹلز بھی ہیں، جس کے اندر توحید و رسالت بھی ہے، جس کے اندر غیب پر ایمان لانا بھی ہے، جس کے اندر دعوت اسلامی کا تصور بھی ہے، تبلیغ و اشاعت کا بھی ہے، جس کے اندر تجارت کیسی ہو، اور ان تمام باتوں کی بنیاد ہے علم۔ تمہیں پتہ ہی نہیں تو کرو گے کیا؟ پتہ نہیں تجارت کیسے کرو گے؟ تم کو پتہ ہی نہیں ہے تو تم معاشرہ کیسا بناؤ گے؟ سوسائٹی بنائی نہیں جاتی، آدمی بنایا جاتا۔ غلطی میں مت رہنا، اصلاح معاشرہ کے چکر میں مت پڑنا۔ معاشرہ صحیح نہیں کیا جاتا، آدمی صحیح کیا جاتا ہے۔ میں نے ایک کو کیا، اس نے دوسرے کو کیا، اس نے تیسرے کو کیا، ایسے کرتے کرتے پورا مکہ صحیح ہو گیا۔ ضرور 10 برس لگ گئے، 10 برس لگ گئے، 13 برس سمجھانے میں، 10 برس انتظار کرنے میں، 23 برس لگ گیا، لیکن پورا مکہ مضبوط ہو گیا۔ اب پورا معاشرہ آدمی سے بنتا ہے۔ ایک بگڑا، دوسرے کو بگڑا، تیسرے کو بگڑا، معاشرہ بگڑ گیا۔ زمانہ بڑا خراب ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ زمانہ کبھی خراب نہیں، وقت کبھی خراب نہیں، سمے کبھی خراب نہیں ہوتا، لوگ خراب ہوتے۔ اپنی غلطی زمانے میں ڈال دیتے ہو، اپنی غلطی سمے میں ڈال دیتے ہو۔ سمے نے کون سی برائی کی؟ برائی تو تو نے کی ہے۔ سمے بلاتا کرتا ہے، تو کرتا ہے چوری، سمے کرتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ اپنی برائی کو ہم کنورٹ کر دیتے زمانے۔ اسلام آیا تو اپنی تمام پرانے دھرموں کی خوبیوں کو لے کر وہ آیا، اور چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، انتم چھاؤ تک کے لیے آیا، دنیا کی آخری سانس تک کے لیے آیا، اس لیے تمام جیون کی ضرورتوں کو لے کر وہ آیا ہے۔ ایک آدمی صحیح ہوگا، 4 آدمی صحیح ہوں گے، ایک گھر صحیح ہو گیا۔ ایک گھر صحیح ہو گیا، اس نے پڑوس کو صحیح کیا۔ 2 گھر صحیح ہو گئے، اس نے اپنے پڑوس کو کیا۔ پورا محلہ صحیح ہو گیا، محلے نے دوسرے محلے کو صحیح کیا، اس نے تیسرے محلے کو صحیح کیا۔ پورا شہر صحیح ہو گیا، کسی نے دوسرے ضلع کو صحیح کیا، دوسرے نے تیسرے ضلع کو صحیح کیا۔ پورا پردیش، ایک پردیش نے دوسرے پردیش کو، اس نے تیسرے پردیش کو، اس نے چوتھے پردیش کو، پورا دیش سنور گیا۔ تو شروع کرو خود سے، پہلے خود اپنے اندر یہ بھاونا لاؤ کہ کیا پاک معاشرے میں آدمی کیسا ہونا چاہیے، ویسا پہلے میں خود بنوں، اور پھر اپنے بچوں کو بناؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بناؤ، اور پھر باہر۔ رسول پاک نے یہی کیا۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کو کلمہ پڑھایا، اپنے گھر میں علی کو پڑھایا، اپنے گھر کے غلام زید کو پڑھایا، باہر تب نکلے جب گھر بدل گئے۔ اپنے گھر کو تم بدلو، معاشرہ بدلے گا۔ اپنے گھر کو تم اسلام کے سانچے میں ڈالو، پورا معاشرہ ڈل جائے گا، تو آپ کا معاشرہ بھی درست ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو علم حاصل ہو۔ علم کے لیے اتنی بات جو میرے نبی نے کہی ہے، کسی نے نہیں کہا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر عورت اور مرد، یہ پہلی بار ہے کہ عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ شوق اور تجارت کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا تھا، عیاشی کا اڈا بنایا جاتا تھا، لیکن میرے نبی آئے اور فرمایا علم حاصل کرنا، کیونکہ علم ہی ماسٹر کی ہے۔ علم ہو، صحیح علم تو صحیح تجارت، صحیح علم تو صحیح نماز پڑھو گے، صحیح علم تو صحیح روزہ رکھو گے۔ مان لو نماز پڑھ رہے ہو، نماز ہو نہیں رہی ہے، ہو نہیں رہی ہے، کیونکہ سجدہ کیسے ہو، علم نہیں۔ کیا کیا چیزیں قبلہ کی طرف ہوں، علم نہیں۔ جب ہم
تحیات کے لیے بیٹھے تو دونوں پیر کی کیفیت کیسی ہو؟ علم نہیں. رکوع میں گئے کیا پڑھے؟ علم نہیں. ہمیں جب علم نہیں تو نماز نہیں، جب علم نہیں تو روزہ نہیں، جب علم نہیں تو بندگی نہیں، تو علم نہیں تو زندگی نہیں. علم نہیں تو سچی تجارت نہیں، علم نہیں تو معاشرہ نہیں، علم نہیں تو دعوت نہیں. یہ علم وہ آدھار ہے، وہ گراؤنڈ ہے جس پر پوری دنیا کا انسانی نظام گردش کرتا ہے. اسی لیے میرے نبی نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی چھوڑ چین جانا پڑے. کہاں مدینہ، کہاں چائنا، جانے کے لیے روڈ نہیں، راستے بھر میں جنگل ہے، بیچ میں بہت دریا ہے، خطرناک زندگی ہے. کیا مطلب؟ علم حاصل کرو چاہے خطرناک سفر کرنا پڑے. علم لو کہنا بالدین، تم علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو چاہے چین جانا پڑے. یہی وجہ ہو سکتی ہے اس زمانے میں حکومت چین مشہور رہی ہو تو حکمت حاصل کرو چاہے غیر مسلم سے سیکھنا پڑے. علم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میرا نبی عربیوں سے بھی سکھوا رہا ہے. علم حاصل کرو مدینے میں، علم حاصل کرو مکے میں، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو نان مسلم سے بھی علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ چاہے چین جانا پڑے. اس وقت چائنا میں اسلام نہیں تھا، پھر بھی جانا پڑے تو جاؤ. یہ پیغمبر کا حکم بتاتا ہے کہ علم حاصل کرنے میں نہ ہندو دیکھو، نہ مسلم دیکھو، نہ عیسائی دیکھو، نہ سکھ دیکھو، کوئی گیانی دیکھو، گیان دیکھو. کیونکہ گیان ہے تو اللہ مہربان ہے، اللہ مہربان ہے، زندگی آسان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Any question? حضرات آپ سبھی کو بیڈ اور قلم دیے گئے ہیں، آپ اپنے سوالات لکھ کے جو والنٹیئرس ہیں ان کے ہاتھ میں دے دیجیے جلد سے جلد. کسی بھی سیشن سے جڑا یا پھر اور کوئی دیگر سوالات ہو اوپن سیشن کے لیے. میں نے آپ کے سامنے جو اپنے وچار رکھتے ہیں اس سے سمبندھت پرشن ہو تو اچھا ہے. رفیق نیازی صاحب نے ایک سوال پوچھا، کیا کسی غیر مسلم کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کیا؟ کیا کسی کو بلڈ دے سکتے ہیں کیا؟ اگر ہاں تو پھر آپ جانور کو بھی بچانے کے لیے بلڈ دے سکتے ہیں. یہی تو سیوا خدمت خلق ہے اسلام میں. کیا مطلب؟ خدمت خلق، خدمت مسلمین نہیں. میں سمجھتا ہوں میرا جواب مکمل ہو گیا. خلق میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی ہے. گمراہ، منافق یا غیر مسلمان کے یہاں جانا، کھانا پینا منع کیا گیا ہے، کیا جا سکتے ہیں؟ اس میں دو باتوں کو مکس کر دیا گیا ہے. ایک ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد گمراہ اسی کو کہتے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد گمراہ ہو. اور پھر اسی میں غیر مسلم کہا گیا. غیر مسلم کے یہاں جانا سنت رسول ہے. اگر وہ غیر مسلم کے یہاں نہ جاتے تو مکے میں کوئی بھی کلمہ نہ پڑھتا. سب کے سب غیر مسلم کے.
لیکن یہ غیر مسلم ہے بھائی، جو بت پرست ہو، منکر خدا ہو یا شرک کرتا ہو، مشرک ہو، کفار میں ہو، تو کیونکہ وہ امت دعوت ہے، اور دعوت بغیر گئے یا بلائے، جاؤ یا بلاؤ۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت حضرت ابو سفیان یہی بات ہو پہ نہیں دی، بلکہ سردار تھے، یہ کافروں کے سردار تھے اور قتل رسول میں شریک تھے، مرڈر کر دیا جائے۔ لیکن جب نبی کریم ان کے گھر گئے، خود میرے نبی ان کے گھر گئے اور کافروں کو فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمین، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے ان سے امن ہے۔ یہ صفت کعبے کی ہے کہ جو کعبے میں چلا جائے ان سے امان ہے۔ ایسا درجہ دے دیا دشمن کے گھر کو صرف دعوت کے قریب لانے کے لیے۔ تو غیر مسلم کو کوشچن سے باہر کر دیجیے، وہاں جانا ضروری ہے۔ رہی بات اگر گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، تو کلمہ پڑھ کے جو اللہ رسول کو بھول جائے وہی تو بدعقیدہ ہے، وہی گمراہ ہے، پھر تو وہ ڈینجر ہے یار۔ اس پہ نہ اللہ کے ذات کا اثر پڑ رہا ہے، نہ نبی کی سنت کا اثر پڑ رہا ہے، نہ شریعت کا پڑ رہا ہے، تبھی گمراہ ہوا۔ تو ایسے ڈینجر آدمی سے جتنا دور رہو اچھا ہے۔ اگر کسی میں غیر مسلموں سے نکاح کا مسئلہ بھی جاننا چاہا ہے، غیر مسلم سے غیر گمراہ لوگوں سے ان سے نکاح کا کیا مسئلہ ہے؟ جو گمراہ تو لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جنرل ورڈ ہے، یہ ٹرمالوجی نہیں ہے۔ ٹرمالوجی میں ہے کہ کلمہ پڑھا نہیں تو مشرک ہے، کافر ہے، اور دوسرا اگر کلمہ پڑھ کے اس نے کفر کیا ہے تو مرتد ہے۔ گمراہ نہیں کہتے، مرتد۔ اسے کافروں کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے فنڈامنٹل آف اسلام سے انکار کیا۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے یہ مرتد ہے جو جیسے بلب ہے نا، روشن بلب ہے اور بجھ گیا، تو جل کے جو بجھ جائے اسے فیوز کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے جو کفر میں چلا جائے اسے بھی فیوز کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، جلا بجھ گیا۔ اور گمراہ کہتے ہیں جو عقائد اہل سنت ہیں ان میں سے کسی سے انکار کر رہا ہو تو گمراہ، کافر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ اب کوئی رسول حضرت علی کو صدیق اکبر سے بڑا بتائے، ہم یہ گمراہ ہو گیا، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے کیونکہ وہ فنڈامنٹل اسلام سے انکار نہیں کر رہا ہے، وہ اہل سنت کی پہچان سے انکار کر رہا ہے کہ وہ سنیت سے خارج ہوگا، اسلام سے نہیں۔ تو جو لوگ اسلام سے خارج نہیں ہوتے مگر سنیت سے خارج ہو جاتے ہیں انہیں کو گمراہ کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، سیدوں کی لڑکیاں نہیں ہو پاتی ہیں، رشتے آتے ہیں، سعادت ہونے کے بعد بھی واپس چلے جاتے ہیں احترام کی وجہ سے، تو اس پہ کیا حکم ہے؟ سید جاتیوں کے یہاں کے رشتے آتے ہیں تو سید جاتی لڑکی کر کے لوگ رشتہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، مطلب احترام کرتے ہیں، انکار نہیں، احترام کرتے نہیں کرنا چاہتے، تو اس پہ کیا حکم ہے؟ دیکھیے میں تو یہ احترام کی بالکل نئی قسم ہے۔ احتراماً سنت پر عمل نہیں کرتے، احتراماً فرض پہ عمل نہیں کرتے، احتراماً کعبے میں نہیں جاتے، احتراماً مسجد نبی میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ جانے یہ احترام کہاں تک صحیح ہے۔ اگر احترام کا یہی مطلب رہا تو پھر حج ہی نہیں ہوگا۔ احتراماً ہم کعبے میں کیسے جائیں؟ ہم گنہگار بنتے ہیں، ہمارا پیر مکاف میں کیسے جائے؟ یہ بڑی اونچی جگہ ہے، خدا کوئی سید کعبے سے بڑا تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ سنتاً وہاں جاتے ہیں تو سنتاً سیدہ کے پاس بھی جائیے، اگر کفر پر نشانیاں سوال نہیں ہے تو۔ احترام کا یہ مطلب نہیں، یہ تو صرف ایک احترام کو غلط نظریے سے دیکھنا۔ ہم کعبے کا احترام کرتے ہیں مگر مقام پہ پیر رکھیں گے، ہم مصلی کا احترام کرتے ہیں مگر اس پر کھڑے ہوں گے، ہم مسجد کا احترام کرتے ہیں مگر مسجد میں جائیں گے، ہم مسجد نبی کا بہت احترام کرتے ہیں مگر اندر گھسیں گے۔ اسی طرح ہم سیدہ کا احترام کرتے ہیں مگر رشتہ کریں گے۔
حضرت جناب شیخ سلطان صاحب کا سوال ہے، خاکساری کی زندگی کیسی ہوتی ہے یا خاکساری کیا ہے؟ خاک جو ہے وہ زمین ہے، جو زمین کی صفت ہے وہی خاکساری کی صفت ہے۔ خاک مانے مٹی اور مٹی ہے زمین، اور زمین کی جو کیفیت ہے، جو گن ہے وہی خاکساری ہے۔ زمین کا گن کیا ہے؟ اس پر چڑھ کر چلو، اس کی چھاتی کو کاٹو، اسے رون ڈالو، ایک بیج ڈالو، بدلے میں بیج لے، اسی کو خاکساری کہتے ہیں۔ پیاسے کی پیاس بجھانا ہے، میری چھاتی کو کاٹ کر گڈھا کر کے تیرے کا تھوڑا فائدہ ہوتا ہے تو کنواں بنا لیا، اسی کو خاکساری کہتے ہیں۔ مجھے دو طرف سے گھر کے بیچ میں گڈھا کر کے نہر بنا کر کے اگر تو سیلاب ہوتا ہے تو کر لے، اسی کو خاکساری کہتے ہیں۔ جو دوسروں کے فائدے کو پریفر کرتا ہے وہی خاکسار ہے، اور ایسا ہی خاکسار قوم کا تاجدار ہے۔ اگلا سوال ہے، بینک پوسٹ آفس میں انویسٹمنٹ یا کمیشن ایجنٹ بن کے کام کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں یہ سود لفظ، یہ انٹرسٹ اور یہ بیاج، یہ کوئی بھی ہماری ٹرمالوجی کا لفظ نہیں۔ انٹرسٹ تو بالکل ہی سود ہماری، جسے ہم ربا کہتے ہیں قرآن میں، تو ربا کا ٹرانسلیشن ہے سود۔ یہاں ہمارے پاس انگلینڈ سے بھائی وہاں انگلینڈ میں انٹرسٹ کہتے ہیں، انٹرسٹ تو کہتے ہیں دلچسپی کو۔ Why are you interested in my family matter? کہاں سود آیا کیا؟ I'm interested in you. مجھے آپ سے انٹرسٹ ہے، یہ سود ہے۔ I'm interested in your daughter. I want to make my daughter-in-law. ابھی میں رشتہ دے رہا ہوں، اس میں انٹرسٹ بتا رہا ہوں، کیا وہ سود ہے؟ یہ انٹرسٹ، یہ بیاج، یہ سارا لفظ جو ہے ہماری ٹرمالوجی ہے۔ اسلامک لا میں اس کا نام ہے ربا، اور ربا کی کنڈیشن میں میں صرف دھیرے سے بات کروں گا تو لوگ زور سے سمجھ لیں گے۔ لین دین اگر ایک مسلمان میں ہے اور ایک کافر میں، تو کافر کی دو قسمیں، کافر یا تو حربی ہوگا یا ذمہ ہوگا۔ ذمہ کافر سمجھے وہ غیر مسلم جو اسلامی حکومت کی نگرانی میں ہو، اس کی جان و مال کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمے ہو تو وہ ذمہ ہو گیا، اور ایک وہ جہاں پر اس پر وہ اسلامی نگرانی کے بجائے اسلام کے لیے ڈینجر ہے، وہ حربی ہو گیا۔ نمبر 2، جیسے انگلینڈ کا غیر مسلم حربی ہے اور پاکستان کا جو غیر مسلم ہے وہ ذمہ ہے۔ ذمہ جب ہمارے ذمے ہے، اس کے بال بچوں کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، مال کی تجارت کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، تو ہم اس سے نہیں لے سکتے۔ لیکن وہی اگر حربی ہے تو مال حربی مباح، حربی کا مال مباح ہے۔ کبھی تو جہاد میں لوٹا تو جائز تھا، نام مال غنیمت رکھا گیا تو یہ حربی کا مال ہے۔ بدر احد خیبر و خندق میں جو مال آیا حربی کا مال ہے، اسی لیے تو جائز تھا۔ یرموک کی جنگ میں، ایران کی جنگ میں وہ لڑکیاں پکڑی گئی، بیچی گئی، مال آیا، حکومت کو فاروق اعظم کی خلافت میں شروع، عثمان غنی کی خلافت میں مکمل۔ تو ایک ہے حربی، ایک ہے ذمہ۔ یہاں جو ہے وہ ذمہ نہیں ہے، کشمیر
ملتا ہے تو لے لو، مال حرمی ہے، مال غنیمت ہے. میں سمجھتا ہوں آپ اس کی زیادہ تشریح کرانی ہوگی تو مجھ سے بعد میں ملاقات کرو. نیکسٹ. یہ جناب سید عنایت حسین صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی غیر مسلم مسجد میں آ کر اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہے تو کیا اسے مسجد میں آنے دینا چاہیے؟ جی، یہ سنت رسول ہے. عیسائیوں کا ایک گروپ رسول پاک سے ملنے مدینے آیا. عیسائیوں کا ایک گروپ، وہ بھی تو غیر مسلم ہی ہے، اور گفتگو رسول پاک سے ہونے لگی. وقت ہو گیا ان کی عبادت کا، نبی کریم کی. تو انہوں نے کہا ہم اپنی عبادت کہاں کریں؟ ان کا مسجد نبی کے کنارے پہ نہیں کر لو. تو سرکار کا رخ جو تھا کعبے کی طرف تھا، ان لوگوں کا رخ بیت المقدس کی طرف. تو اپنی مسجد میں غیر مسلم کو غیر مسلم والا طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت تو خود نبی کریم دیتے. اس لیے اور ہمارے لیے بہت اچھا ہے، وہ اللہ کرے ایک نہیں سینکڑوں غیر مسلم مسجد میں آئے اور امام صاحب بات کر کے نرم کریں، کرم کریں، کلمہ پڑھانے تک لے جائیں. کیونکہ لائف از اے گیم آف کانٹیکٹ. تبلیغ کے لیے کانٹیکٹ ضروری ہے، کانٹیکٹ کے لیے ملنا ضروری ہے. ملنے کے لیے اگر سنیما ہال میں ملیں گے تو ٹاپک کچھ اور ہوگا، اور مسجد میں ملیں گے تو ٹاپک کچھ اور ہوگا. حضرت آج کل تجارت میں کچھ مسلم مال کی رقم اس طریقے سے طے کرتے ہیں کہ اگر نقدی دیے تو سیدھی کیش ڈسکاؤنٹ بولتے ہیں، اور اگر 10 دن 20 دن کی ادھاری لے کے جاتے ہیں تو اس میں بیاج جوڑ کے رقم بتائی جاتی ہے. نہیں، اس کو بیاج نہ لائیے، کہیں پہ مہنگا بیچتے ہیں. ایسا کر لیں ہم مہنگا دیں گے، آپ ٹائم لو گے ہم پیسہ زیادہ دیں. وہ بیاج نہیں بنتا. بیاج کے لیے سمجھ آئیے جو سود بنتا ہے، ہم گیہوں دیں اور زیادہ گیہوں لیں تب دیا جائے، زیادہ جو لیں گے تب نہیں دیا جائے. زیادہ چنا لیں گے تب. گیہوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے باسمتی. 1 کلو گیہوں کے بدلے میں 10 کلو باسمتی لوں گا. یہ بیاج نہیں ہے، کیونکہ جنس بدل گئی. بیاج ہے سیم ٹو سیم. روپیہ دو، روپیہ زیادہ لو. ہم جب چیز دے رہے ہیں تم ٹائم مانگ رہے ہو، میں پیسہ بڑھا رہا ہوں تو بیاج بنا ہے. میں نے چیز دیا، تم نے پیسہ دیا، اس میں بیاج ہو ہی نہیں سکتا. اب رہا کہ آج نقد کل ادھار، تو نقد جو سستا ہے ادھار مہنگا ہے، سود نہیں ہے. اگر یہ ایسی بات کا ایک سوال ہے کہ مسلمان عیدگاہ میں کم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جبکہ مسلمان حضرات عیدگاہ میں کم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، سال میں 2، جبکہ مسجدوں میں لگاتار ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے. یہ ڈفرینس کیوں ہے عیدگاہ اور مسجد میں؟ عیدگاہ جی ہاں. اب بتائیے عیدگاہ میں عیدگاہ میں کوئی نماز ہوتی ہے نا، جبکہ عید و بقرعید. جبکہ مسجدوں میں ادر ایکٹیویٹی سال بھر ایکٹیویٹی رہتی ہے. عیدگاہ میں صرف 2 ہی ایکٹیویٹی کیوں ہوتی ہے؟ سال بھر خالی کیوں رہتی ہے؟ اسلامی عیدگاہ ہے اور دونوں عید ہے اور دونوں عید کی جگہ ہے، تو اسے پنجگانہ کیسے بنا دیں گے آپ؟ نام بھی عیدگاہ رکھتے ہو اور عید کے بعد یوز کرنا چاہتے ہو. اسی لیے کسی مسجد کا نام عیدگاہ نہیں ہے. جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اسے مسجد کہیں گے، جو بہت بڑی مسجد ہوگی اسے جامع مسجد کہیں گے، یہاں جمعہ مسجد کہیں گے، لیکن عیدگاہ کسی مسجد کو نہیں کہیں گے. تو جو مسجد ہے وہ عیدگاہ نہیں ہے، تو عیدگاہ ہے وہ مسجد نہیں، دونوں الگ ہے. کا سوال ہے، مسلمانوں کو 4 شادی کی اجازت کیوں ہے؟ اس سے مہیلائیں اسرکشت محسوس کرتی ہیں. ایک تو یہ سوال بالکل کالپنک ہے، کیونکہ میں تو اپنے 69 ایئرس کا ہو گیا ہوں، میں نے نہیں کہیں پایا کہ کسی بار 4 بیوی ہو. لوگ ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا جن کی 20,000 بیویاں تھیں. ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا جن کے پاس انگلی کی
کل کوئی انگلی اٹھاتا جو انگلڈ گرل فرینڈز، انگلڈ بوائے فرینڈز. بس اب آئیے میں بتاؤں آپ کو سوال یوں نہیں کرنا چاہیے کہ 4 شادیوں کے لیے جو شرط ہے وہ پوری کرنے میں سب نہیں ہے. جس قرآن کی آیت میں 2 کرو 3 کرو یا 4 کرو کی اجازت، حکم نہیں ہے، اجازت ہے، مگر اس میں بھی شرط ہے، کنڈیشنلی اجازت. ارے پہلے مسلمانوں اس بات پر غور کرو جس پر حکم ہے. اللہ نے جو کرنے کو حکم دیا اس پہ سوال نہیں کر رہے ہو. نماز کیوں پڑھ رہے ہو، روزہ کیوں پڑھ رہے ہو، عطاء والدین کیوں پڑھ رہے ہو، وبر والدین احسانہ نہیں پوچھ رہے ہو، سماج کی سیوا نہیں پوچھ رہے ہو، جو کرتویہ ہے نہیں پوچھ رہے ہو. 50 سے چھوٹ ہے، اجازت ہے، اس پہ پرشن ہو. کون کہتا کہ آپ کے 2 شادی کرو 3 کرو اور انصاف نہیں کر سکتے؟ گنہگار ہو تم. عدل کر سکتے ہو تم. اب عدل کی تشریح کروں گا، گھنٹوں ہی چلا جائے گا. اس میں عدل سے کنڈیشن ہے، اور عدل مانے جانتے ہو اتنا سمجھ لو کہ جس رنگ کا کپڑا ایک بیوی کے لیے آیا اسی رنگ کا دوسری، اسی رنگ کا تیسری، اور وہی ٹانا ہو، وہی بانا ہو، وہی قیمت ہو. اور ٹائم بھی 2 گھنٹہ ایک کو تو 2 گھنٹہ 2 کو 2.25 گھنٹہ نہ جائے، عدل کے خلاف ہو جائے گا. اب یہ تو میں موٹی جب رقم آئے بانٹو تو 10 اس کو تو 10 اس کو 10 اس کو 12 کیا کسی نہیں دے سکتے. کتنا مشکل کام ہے. مگر سوال یوں کرو تو مزہ آئے کہ اسلام نے 4 شادی کیوں 5 کیوں نہیں؟ تو سوال کی سندرتا یہ بڑھ جائے گی. اب میں اس کو میڈیکل سائنس سے ثابت کروں گا کہ چونکہ 4 شادی میں جسٹس، نیائے، عدل بنیادی حیثیت رکھتا ہے، تو 5 میں جسٹس امپاسبل ہے. جب امپاسبل ہے تو منع ہے. صرف 4 ہی میں جسٹس ہے، 5ویں 6ویں میں امپاسبل. آئیے میڈیکلی سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں اس بات کو جو یتھارتھ ہے کہ آج کل میاں بیوی کی ٹائمنگ غلط ہوتی ہے، اس لیے دونوں علم کے لیے بہترین بات جو میرے نبی نے کہی ہے کسی نے نہیں کہا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر عورت اور مرد، یہ پہلی بار ہے کہ عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے. اس سے پہلے تو وہ شوق اور تجارت کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا تھا، عیاشی کا اڈا بنایا جاتا تھا. لیکن نبی آئے اور فرمایا علم حاصل کرنا، کیونکہ علم ہی ماسٹر کی ہے. علم ہو صحیح علم تو صحیح تجارت، صحیح علم تو صحیح نماز پڑھو گے، صحیح علم تو صحیح روزہ رکھو گے. بھائی لوگ نماز پڑھ رہے ہو، نماز ہو نہیں رہی ہے کیونکہ سجدہ کیسے ہو علم نہیں. کیا کیا چیزیں قبلہ کی طرف ہو علم نہیں. جب ہم تحیات کے لیے بیٹھے تو دونوں پیر کی کیفیت کیسی ہو علم نہیں. رکوع میں کیا پڑھ رہے علم نہیں. ہمیں جب علم نہیں تو نماز نہیں، جب علم نہیں تو روزہ نہیں، جب علم نہیں تو بندگی نہیں، تو علم نہیں تو زندگی نہیں، علم نہیں تو سچی تجارت نہیں، علم نہیں تو معاشرہ نہیں، علم نہیں تو دعوت نہیں. یہ علم وہ آدھار ہے، وہ گراؤنڈ ہے جس پر پوری دنیا کا انسانی نظام گردش کرتا ہے. اسی لیے میرے نبی نے کہا تھا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی چھوڑ چین جانا پڑے. کہاں مدینہ، کہاں چائنا، جانے کے لیے روڈ نہیں، راستے بھر میں جنگل ہے، بیچ میں بہت دریا ہے، خطرناک زندگی ہے. کیا مطلب علم حاصل کرو چاہے خطرناک سفر کرنا پڑے. اطلب العلم لو کان بالسنین، تم علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو چاہے چین جانا پڑے. لیکن
مشہور رہی ہو تو ہمت حاصل کرو، چاہے غیر مسلم سے سیکھنا پڑے۔ علم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میرا نبی عربیوں سے بھی سکھوا رہا ہے، علم حاصل کرو مدینے میں، علم حاصل کرو مکے میں، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو نان مسلم سے بھی علم حاصل کرنے چلے جاؤ، چاہے چین جانا پڑے۔ اس کا چائنا میں اسلام نہیں تھا، پھر بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ یہ پیغمبر کا حکم بتاتا ہے کہ علم حاصل کرنے میں نہ ہندو دیکھو، نہ مسلم دیکھو، نہ عیسائی دیکھو، نہ سکھ دیکھو، گیانی دیکھو، گیان دیکھو۔ تو گیان ہے تو اللہ مہربان ہے، اللہ مہربان ہے، زندگی آسان ہے۔ تو آپ لوگ دعوانا میں خبر نہیں ہے۔ Any question? آپ سبھی کو بیڈ اور قلم دیے گئے ہیں، آپ اپنے سوالات لکھ کے میں نے اپنے سامنے جو اپنے وچار رکھتے ہیں اس سے سمبندھت پرشن ہو تو اچھا ہے۔ ربی نیازی صاحب نے ایک سوال پوچھا، کیا کسی غیر مسلم کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کیا؟ کیا کسی کو بلڈ دے سکتے ہیں کیا؟ اگر ہاں تو پھر آپ جانور کو بھی بچانے کے لیے بلڈ دے سکتے ہیں۔ یہی تو سیوا خدمت خلق ہے اسلام میں۔ کیا مطلب؟ خدمت خلق، خدمت مسلمین نہیں۔ خلق میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی ہے۔ گمراہ، منافق یا غیر مسلمان کے یہاں جانا، کھانا پینا منع کیا گیا ہے، کیا جا سکتے ہیں؟ اس میں دو باتوں کو مکس کر دیا گیا ہے۔ ایک جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد گمراہ الدین کہتے ہیں، جو کملا کلمہ پڑھنے کے بعد گمراہ ہو، اور پھر اسی میں غیر مسلم کہا گیا۔ غیر مسلم کے یہاں جانا سنت رسول ہے۔ اگر وہ غیر مسلم کے یہاں نہ جاتے تو مکے میں کوئی بھی کلمہ نہ پڑھتا، سب کے سب غیر مسلم کے ہیں۔ لیکن یہ غیر مسلم ہے وہی جو بت پرست ہو، ان کے خدا ہو، یا شرک کرتا ہو، مشرک ہو، کفار میں ہو، تو کیونکہ وہ امت کی دعوت ہے، اور دعوت بغیر گئے یا بلائے، جاؤ یا بلاؤ، بلکہ سردار چاہیے، کافروں کے سردار تھے اور قتل رسول میں شریک تھے، مرڈر کر دیا جائے۔ لیکن جب نبی کریم ان کے گھر گئے، خود میرے نبی ان کے گھر گئے اور داخل ہو کے فرمایا، من دخل دعویٰ ابی سفیان فہو آمین، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے ان سے امن ہے۔ یہ صفت کعبے کی ہے کہ جو کعبے میں چلا جائے ان سے امان ہے۔ ایسا درجہ دے دیا دشمن کے گھر کو صرف دعوت کے قریب لانے کے لیے۔ تو غیر مسلم کو تو کوشچن سے باہر کر دیجیے، وہاں جانا ضروری ہے۔ رہی بات اگر گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، تو کلمہ پڑھ کے جو اللہ رسول کو بھول جائے وہی تو بدعقیدہ ہے، وہی گمراہ ہے۔ پھر تو وہ ڈینجر ہے نا، اس پہ نہ اللہ کے ذات کا اثر پڑ رہا ہے، نہ نبی کی سنت کا اثر پڑ رہا ہے، نہ شریعت کا پڑ رہا ہے، کبھی گمراہ ہو رہا۔ تو ایسے ڈینجر آدمی سے جتنا دور رہو اچھا ہے۔ اگر کسی میں غیر مسلموں سے نکاح کا مسئلہ بھی جاننا چاہا ہے، غیر مسلم سے غیر گمراہ لوگوں سے، ہاں ان لوگوں سے نکاح کا کیا مسئلہ ہے؟ جو
गुमराह तो जब ऐसा होता है कि जर्नल वर्ड या टर्मोलॉजी नहीं है। टर्मोलॉजी में है कि कलमा पढ़ा नहीं तो मुशरिक है, काफिर है, और दूसरा अगर कलमा पढ़ के उसने कुफ्र किया है तो मुर्तद है। गुमराह नहीं कहते, मुर्तद। उसे काफी लोग मुर्तद इसलिए कहते हैं कि उसने फंडामेंटल ऑफ इस्लाम से इनकार किया। तीसरी बात ये होती है, ये मुर्तद है जो जैसे बल्ब है ना, रोशन बल्ब है और बुझ गया तो जल के जो बुझ जाए उसे फ्यूज करती है। तो कलमा पढ़ के जो कुफर में चला जाए उसे फ्यूज कहते हैं, मुर्तद कहते हैं, जला बुझ गया। और गुमराह कहते हैं जो आगे अहले सुन्नत है उनमें से किसी से इनकार कर रहा हो तो गुमराह, काफिर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम से अफजल सिद्दीक़ अकबर है। अब कोई हजरत अली को सिद्दीक़ अकबर से बड़ा बताए, हम कहेंगे गुमराह हो गया, अब उसे काफिर नहीं कहेंगे क्योंकि वो फंडामेंटल इस्लाम से इनकार नहीं कर रहा है, वो अहले सुन्नत की पहचान से इनकार कर रहा है। तो वो सुन्नियत से खारिज होगा, इस्लाम से नहीं। तो जो लोग इस्लाम से खारिज नहीं होते मगर सुन्नियत से खारिज हो जाते हैं उन्हीं को गुमराह कहा है। अगला सवाल है, सैयदों की अब लड़कियां नहीं उठ पाती हैं, रिश्ते आते हैं, शादत होने के बाद भी वापस चले जाते हैं एहतराम की वजह से, तो इस पर क्या हुक्म है? सैयद जातियों के यहाँ रिश्ते आते हैं तो सैयद जाति लड़की लेकर के लोग रिश्ता करने से इनकार करते हैं, मतलब एहतराम करते हैं, इनकार नहीं, एहतराम करते नहीं करना चाहते, तो इस पर क्या हुक्म है? देखिए, मैं तो ये एहतराम की बिल्कुल नहीं किस्म हूँ। एहतरामन सुन्नत पर अमल नहीं करते, एहतरामन फर्ज पे अमल नहीं करते, एहतरामन काबे में नहीं जाते, एहतरामन मस्जिद नबी में नहीं जाऊँगा। अल्लाह जाने ये एहतराम कहाँ तक सही है। अगर एहतराम का यही मतलब रहा तो फिर हज ही नहीं होगा। एहतरामन हम काबे में कैसे जाए, हम गुनहगार बनते हैं, हमारा पैर मुसाफ में कैसे जाए, ये बड़ी ऊंची जगह है, तो जाने कोई सैयद काबे से बड़ा तो नहीं है। तो अगर आप सुन्नतन वहाँ जाते हैं तो सुन्नतन सैयदा के पास भी जाइए। अगर कुफ्र पर निशानियाँ सवाल नहीं है तो एहतराम का ये मतलब नहीं, ये तो सिर्फ एक एहतराम को गलत नजरिए से देखना। हम काबे का एहतराम करते हैं मगर मुताब पे पैर रखेंगे, हम मुसल्ले का एहतराम करते हैं मगर उस पर खड़े होंगे, हम मस्जिद का एहतराम करते हैं मगर मस्जिद में जाएंगे, हम मस्जिद नबी का बहुत एहतराम करते हैं मगर अंदर घुसेंगे। उसी तरह हम सैयदा का एहतराम करते हैं मगर रिश्ता करेंगे। जनाब शेख सुल्तान साहब का सवाल है, खाकसारी की जिंदगी कैसी होती है या खाकसारी क्या है? खाक जो है वो जमीन है, जो जमीन की सिफत है वही खाकसारी की सिफत है। खाक माने मट्टी और मिट्टी है जमीन, और जमीन की जो कैफियत है, जो गुण है वही खाकसारी। जमीन का गुण क्या है? उस पर ट्रैक्टर चलाओ, उसकी छाती को काटो, उसे रौंद डालो, एक बीज डालो, बदले में बीज ले, इसी को खाकसारी कहते हैं। प्यासे की प्यास बुझाना है, मेरी छाती को काट कर गड्ढा करके तेरे का चोला फायदा होता है तो कुआं बना ले, इसी को खाकसारी कहते हैं। मुझे दो तरफ से घर के बीच में गड्ढा करके नहर बना करके अगर तू सैलाब होता है तो कर ले, इसी को खाकसारी कहते हैं। जो दूसरों के फायदे को प्रीफर करता रहे वही खाकसार है, और ऐसा ही खाकसार कौम का ताजदार। अगला सवाल है, बैंक, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट या कमीशन एजेंट बन के काम करने का शरई हुक्म क्या है? ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है बेटा कि हमारे यहाँ ये सूद, ये इंटरेस्ट और ये ब्याज, ये कोई भी हमारी टर्मिनोलॉजी का लफ्ज नहीं। इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही सूद हमारी, जिससे हम
ربا کہتے ہیں قرآن میں اسے ربا. ربا کا ٹرانسلیشن ہے سود. یہاں ہمارے پاس انگلینڈ سے صاحب آئی ہیں, وہاں انگلینڈ میں انٹرسٹ ہے کیا ہے؟ انٹرسٹ تو کہتے ہیں دلچسپی کو. Why are you interested in my family matter? سود آیا کیا؟ I am interested in you. مجھے آپ سے انٹرسٹ ہے, یہ سود ہے. I am interested in your daughter. I want to make my daughter-in-law. ابھی میں رشتہ دے رہا ہوں, اس میں انٹرسٹ بتا رہا ہوں, کیا وہ سود ہے؟ یہ انٹرسٹ, یہ بیاج, یہ سارا لفظ جو ہے ہماری ٹرمالوجی ہے. اسلامک لا میں اس کا نام ہے ربا. اور ربا کی کنڈیشن میں صرف دھیرے سے بات کروں گا, تم لوگ زور سے سمجھ لیں گے. لین دین اگر ایک مسلمان میں ہے اور ایک کافر میں, تو کافر کی دو قسمیں ہیں. کافر یا تو حربی ہوگا یا ذمہ ہوگا. ذمہ کافر سمجھیں, وہ غیر مسلم جو اسلامی حکومت کی نگرانی میں ہو, اس کی جان و مال کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمے ہو, تو وہ ذمہ ہو گیا. اور ایک وہ جہاں پر اس پر وہ اسلامی نگرانی کے بجائے اسلام کے لیے ڈینجر ہے, وہ حربی ہو گیا. نمبر 2, جیسے انگلینڈ کا غیر مسلم حربی ہے اور پاکستان کا جو غیر مسلم ہے وہ ذمہ ہے. ذمہ جب ہمارے ذمے ہے, اس کے بال بچوں کی حفاظت ہمارے ذمے ہے, مال کی تجارت کی حفاظت ہمارے ذمے ہے, تو ہم اسے نہیں لے سکتے. لیکن وہی اگر حربی ہے تو مال حربی مباح, حربی کا مال مباح ہے. کبھی تو جہاد میں لوٹا تو جائز تھا, نام مال غنیمت رکھا گیا کیونکہ حربی کا مال ہے. بدر احد خیبر و خندق میں جو مال آیا حربی کا مال ہے, اسی لیے تو جائز تھا. یرموک کی جنگ میں, ایران کی جنگ میں وہ لڑکیاں پکڑی گئی, بیچی گئی, مال آیا. حکومت کو فاروق اعظم کی خلافت میں شروع, عثمان غنی کی خلافت میں مکمل. ایک ہے حربی, ایک ہے ذمہ. یہاں جو ہے وہ ذمہ نہیں ہے. کشمیر سے کنیا کماری تک یہ ذمہ نہیں ہے, تو ملتا ہے تو لے لو. مال حربی ہے, مال غنیمت ہے. میں سمجھتا ہوں اب اس کی زیادہ تشریح کرانی ہوگی تو مجھ سے بعد میں ملاقات کرو. نیکسٹ جناب سید عنایت آپ کا سوال ہے, اگر کوئی غیر مسلم مسجد میں آ کر اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہے تو کیا اسے مسجد میں آنے دینا چاہیے؟ جی, یہ سنت رسول ہے. عیسائیوں کا ایک گروہ رسول پاک سے ملنے مدینے آیا. عیسائیوں کا گروہ بھی غیر مسلم ہی تھے, اور گفتگو رسول پاک سے ہونے لگی. وقت ہو گیا ان کی عبادت نبی کریم کی, تو انہوں نے کہا ہم اپنی عبادت کہاں کریں؟ انہوں نے کہا مسجد نبوی کے کنارے تم اپنی کر لو, میں بھی کر لوں. تو سرکار کا رخ جو تھا کعبے کی طرف تھا, ان لوگوں کا رخ بیت المقدس کی طرف. تو اپنی مسجد میں غیر مسلم کو غیر مسلم طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت تو خود نبی کریم دے. اس لیے اور ہمارے لیے بہت اچھا ہوا, اللہ کرے ایک نہیں سینکڑوں غیر مسلم مسجد میں آئیں اور امام صاحب بات کر کے نرم کریں, کلمہ پڑھانے تک لے جائیں. کیونکہ لائف از اے گیم آف کانٹیکٹ.
تبلیغ کے لیے کانٹیکٹ ضروری ہے، کانٹیکٹ کے لیے ملنا ضروری ہے، ملنے کے لیے اگر سنیما ہال میں ملیں گے تو ٹاپک کچھ اور ہوگا، اور مسجد میں ملیں گے تو ٹاپک کچھ اور ہوگا. اگر اکثر تجارت میں کچھ مسلم مال کی رقم اس طریقے سے طے کرتے ہیں کہ اگر نقدی دیے تو صرف کیش ڈسکاؤنٹ بولتے ہیں، اور اگر 10 کی ادھاری لے کے جاتے ہیں تو اس میں بیاج جوڑ کے رقم بتائی جاتی ہے. نہیں، اس کو بیاج نہ کریے، کہیں سے مہنگا بیچتے ہیں. ایسا کر لیں ہم مہنگا دیں گے، آپ ٹائم لو گے ہم پیسہ کر رہے ہیں، وہ بیاج نہیں بنتا. بیاج کے لیے سمجھ رہیے جو سود بنتا ہے، ہم گیہوں دیں اور زیادہ گیہوں لیں گے تب دیا جائے، زیادہ جو لیں گے تب نہیں دیا جائے، زیادہ چنا لیں گے تب. گیہوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے باسمتی. 1 کلو گیہوں کے بدلے میں 10 کلو باسمتی ہو گئی، بیاج نہیں ہے کیونکہ جنس بدل گئی. بیاج ہے سیم ٹو سیم، روپیہ تو روپیہ زیادہ لو. ہم جب چیز دے رہے ہیں تو ٹائم مانگ رہے ہو، میں پیسہ بڑھا رہا ہوں تو بیاج کہاں ہے؟ میں نے چیز دیا، تم نے پیسہ دیا، اس میں بیاج ہو ہی نہیں سکتا. تب رہا کہ آج نقد کل ادھار، تو نقد جو ہے سستا ہے، ادھار مہنگا ہے، سود نہیں ہے. اگر یہ آپ کا ایک سوال ہے کہ مسلمان عیدگاہ میں کم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جبکہ مسلمان حضرات عیدگاہ میں کم ایکٹیویٹی کرتے ہیں سال میں 2، جبکہ مسجدوں میں لگاتار ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے. یہ ڈفرینس کیوں ہے عیدگاہ اور مسجد میں؟ عیدگاہ ہاں جی ہاں، اب آپ بتائیے عیدگاہ میں عیدگاہ میں 2 ہی نماز ہوتی ہے نا، جبکہ عید و بقرعید کی. جبکہ مسجدوں میں ادر ایکٹیویٹی سال بھر ایکٹیویٹی رہتی ہے، عیدگاہ میں صرف 2 ہی ایکٹیویٹی کیوں ہوتی ہے، سال بھر خالی کیوں رہتی ہے؟ سلامی عیدگاہ ہے اور 2 عید ہے اور 2 عید کی جگہ ہے، تو اسے پنجگانہ کیسے بنا دیں گے آپ؟ نام بھی عیدگاہ رکھتے ہو اور عید کے بعد یوز کرنا چاہیے. کسی کے کسی مسجد کا نام عیدگاہ نہیں ہے. یہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، مسجد کہیں گے، جو بہت بڑی مسجد ہوگی اسے جامع مسجد کہیں گے، یہاں جمعہ مسجد کہیں گے، لیکن عیدگاہ کسی مسجد کو نہیں کہیں گے. تو جو مسجد ہے وہ عیدگاہ نہیں ہے، جو عیدگاہ ہے وہ مسجد نہیں ہے، دونوں الگ ہے. کا سوال ہے، مسلمانوں کو 4 شادی کی اجازت کیوں ہے؟ اس سے مہیلائیں اسرکشت محسوس کرتی ہیں. ایک تو یہ سوال بالکل کالپنک ہے، کیونکہ میں تو اپنے 69 ایئرس کا ہو گیا ہوں، میں نے نہیں کہیں پایا کہ اس کے بعد 4 بیوی ہو. تو اس کا شادی کا مقصد بچہ پیدا کرنا نہ تھا نہ ہے. اسی لیے وہ لوگ جن کے کوئی بچہ ہی نہیں ہوا وہ فیل نہیں ہے، کیونکہ شادی کا مقصد ہی نہیں تھا. شادی کا مقصد ہے اپنے آپ کو حرام فزیکل کانٹیکٹ سے بچانا، اپنے آپ کو بلاکار سے بچانا، اپنے آپ کو اسنویدھانی ان اسلامی فزیکل کانٹیکٹ سے بچانا. شادی کا مقصد ہے زنا. اگلا کوشچن ہے، ہاؤ وی کین آنسر the bad عقیدہ about Sufism. They always ask that Sufism practice is beyond Islam. It is not the part of Islam. How we can answer? جو بد عقیدہ لوگ ہیں وہ لوگ صوفیاء اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو کیسے جواب دیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا پارٹ نہیں، تو ان کے طریقے اور ہیں. صوفیاء حضرات سے مخالفین ہوتے ہیں جو شریعت، طریقہ، معلومات، حقیقت، یہ سب اسلام ہے.
5 साल इस्लाम, एजुकेशनल इस्लाम शरीयत, स्पिरिचुअल इस्लाम तरीकत, शरीयत लॉ, तरीकत इम्प्लीमेंटेशन। क्या मैं ये मान लूं कानून जरूरी है मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है? क्या ये मैं मान लूं कुरान तो पढ़ो मगर रूह तक ना पहुंचे? क्या मैं ये मान लूं कि जिक्र खुदा करो और दिल तक ना पहुंचे? तो शरीयत और तरीकत पर गुफ्तगू करने के लिए ये मौका नहीं है। कि 2 जुमले में सागर को गागर में लाता हूं मैं ताकि आपको फर्क अंदाजा लगे कि शरीयत का काम है सर को सजदे में झुका देना, शरीयत का काम काबेली तरमूद करके सर को सजदे में, और तरीकत का काम है दिल को झुका देना। इसीलिए स्पिरिट रूह को कहते हैं, तरीकत रूहानियत को कहते हैं। ये कैसे मान लिया जाए कि तुमने अपने जिस्म को तो अहम समझा और जिस्म जिस रूह पर डिपेंड है उस रूह की कोई वैल्यू नहीं। जिस्म की भूख तुमने औरत से, पानी से, रोटी से मिटा दिया, रूह की भूख, आत्मा की भूख, तो जो आत्मा की भूख को मिटा दे उसे अध्यात्म कहते हैं, जो रूह की भूख को मिटा दे उसे रूहानियत कहते हैं, और जो स्पिरिट की रूह की प्यास को मिटा दे उसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। इसलिए जो लोग नहीं चाहते कि दिल पाक हो, दिमाग पाक हो, रूह पाक हो, वो तरीकत से इसलिए लड़ जाते हैं कि ये सब पाक बना देते हैं। गौस को पाक बनाया, नबी को पाक बनाया, अली को पाक बनाया, अहले बैत को पाक बनाया, ये शरीयत ने नहीं उनकी रूहानियत ने बनाया। गरीब नवाज को पाक बनाया रूहानियत ने, अब क्योंकि उस स्टैंडर्ड तक उनको जाना नहीं है, उन्हें अपने चरित्र में पवित्रता का समावेश करना नहीं है, तो वो कहते हैं मुखालफत करो। इसलिए अगर हर आदमी ये जांचने लगा कि तुम वली हो तब मानेंगे, वली हो तब मानेंगे, मौलवी हो नहीं मानेंगे, वली हो तब मानेंगे, तो मौलवी को तकलीफ होती है कि वली वली कर रहे हैं, वली बनता है तरीकत से, तो तरीकत ही को काट डालो, ना रहे तरीकत ना बने वली, मेरी मार्केट चलती रहे। शरीयत अगर चेहरा है तो तरीकत उसका हुस्न है। शरीयत अगर सर का बाल है तो तरीकत उसकी मान है। शरीयत के हुस्न को जो बढ़ा दे उसे तरीकत कहते हैं। और ये जितने बदसूरत लोग हैं हुस्न से चिढ़ते हैं, इसीलिए हुस्न से लड़ते हैं, और हुस्न है तरीकत में, चेहरा है शरीयत। मेरे ख्याल को लोगों से बचना चाहिए जो सूफिया किराम से लड़ते हैं, वली से लड़ते हैं। तो भी जब नबी आ रहा था तो लोग नबी से लड़ गए, अब नबी नहीं आ रहा है, वली आ रहा है तो वली से लड़ रहे हैं, कोई पुरानी आ गई। खान साहब पे सवाल है, राजधानी का भी ख्याल रखना भैया कश्मीर में औरतों का कामकाज पर रोक क्यों? आज महंगाई का दौर है, औरतों को भी कमाई करना जरूरी है। उनके पर संस्था में जाएगी तो सांप्रदायिक होने का आरोप लगता है। आज इल्म जरूरी है, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, क्यों? क्या घरों में कैद करके करने के लिए हम लड़कियों को पढ़ाकर कामकाज क्यों न करें? जहाँ तक 3 बातें जिसमें घरों में कैद रखना, तो आजकल हर आदमी घरों में कैद होने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करता है। तो अगर घरों में वो कैद नहीं होगा तो सुख नहीं होगा, चैन नहीं होगा, आराम नहीं होगा। ये मकान बनाया ही जाता है अपने ऊपर कैद में रहने के लिए। अगर आइए कि अकबर किस कैद में है उसका महल अलग होगा, और गरीब किस कैद में है वो अलग है, मुख्यमंत्री का बंगला अलग बनेगा उस कैद में रहेंगे, पार्लियामेंट जगह MP लोग उस कैद में
دنیا ہی میں آئے ہیں جو قید ہوئے ہیں. ہم آ کے قید ہوئے رہے 2 مہینہ باہر آئے تو دودھ میں رہے مکان میں رہے کمرے میں رہے. یہ قید کا تالا دینا غلط ہے. نمبر سمے سے بدلتے ہوئے ضروریات کو دیکھتے ہوئے احکام بھی بدل جاتے ہیں اور ضرورات کو قبول المحظورات. بہت سی چیزیں حرام ہیں لیکن اگر ضرورت پڑ جاتی ہے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا تو پھر وہ حرام کا حکم اٹھا لیا جاتا ہے. وہ حرام تو رہے گا لیکن آپ کو اجازت ہے. جیسے تصویر بلا ضرورت شرعی کھنچوانا حرام ہے, بالکل حرام ہے تصویر کھنچوانا. 1 نہیں 100 حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں لیکن آج جو ہے بغیر تصویر کھنچائے حج نہیں ہوگا, بغیر تصویر کھنچائے عمرہ نہیں ہوگا, بغیر تصویر کھنچائے تبلیغ نہیں ہوگی. اب حد تو یہ کہ بغیر تصویر کھنچائے مولوی بھی نہیں بن پائیں گے, بغیر تصویر کھنچائے عالم فاضل بھی نہیں بن پائیں گے. وہ جو گورنمنٹ کا اسکول ہوتا ہے اس میں وہ تصویر ہوتی ہے. اب تو بغیر تصویر کھنچائے ڈرائیور نہیں بن سکتے, بغیر تصویر کھنچائے آئی کارڈ نہیں بن سکتا, بغیر تصویر کھنچائے. اب زندگی کے ہر شعبے میں تصویر ایسا گھس گئی کہ پھر آپ کو بھی کہنا پڑا چلو ٹھیک ہے کھنچوا لو کوئی بات نہیں مگر حرام سمجھنا اچھا نہ لگے. آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں. ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے. میں نے کہا بالکل منع ہے. ہم لوگ روکتے کیوں نہیں؟ ان کا مطلب تھا اجمیر میں جائیں, علیگڑھ میں جائیں, اسپتال بابا کے یہاں نہ جائیں. تو کتنی اتی تھی وہ بنجاری چوک والے بابا کے بازار میں نہ جائیں, شیر علی بابا کے یہاں نہ جائیں. من چاہیے تھا لیکن عورتوں کے قبرستان میں جانا منع. میں نے کہا عورتوں کا قبرستان میں جانا کن عورتوں کو منع ہے؟ یہ تو پوچھ کون سی عورتوں کو؟ میں نے کہا ہاں جو عورتیں مکمل پردے میں ہیں, نہ سروس میں جاتی ہیں, نہ آفس میں جاتی ہیں, نہ کالج میں جاتی ہیں, نہ اسکول میں جاتی ہیں, نہ مال میں جاتی ہیں, نہ مارکیٹ میں جاتی ہیں, بالکل پردے میں رہتی, ان کے لیے قبرستان جانا بھی منع. اور جو ہر جگہ دکھتی ہیں یہ جگہ کیوں روکے؟ خطرناک جگہ پہ تو تم روکتے نہیں. قبرستان میں کون سا جگہ ہے؟ کون مردہ نکل پڑے گا؟ کون قبر سے نکل کر چھیڑے گا؟ تو جہاں چھیڑ چھاڑ ہے وہاں تو جانے دیتے ہو, جہاں چھیڑ چھاڑ ہے وہاں روکتے ہو. اس مسکراتے ہوئے جواب میں یہ سمجھ جانا ضروری ہے کہ حالات کی تبدیلی سے احکام بدل جاتے ہیں. جناب حنیف عمرانی صاحب کا سوال ہے, اس شب معراج میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب سے ملاقات کے لیے گئے تو ابھیوادن کس طرح ہوا؟ ابھیوادن یہ تو کوئی نہیں بتا پائے, یہ تو سیکرٹ ہے, یہ تو گوپنیتا کون بند کر پائے گا جب گوپنی خبر سوچنا ہی نہیں ہے. یہی تو معجزہ ہے. خدا لا مقام ہے, مصطفیٰ مقام ہے. یہ بندار والا لا مقام میں کیسے گیا؟ اور جب لا مقام میں گیا تو خود کیا ہوا؟ یہی تو معجزہ ہے جو عقل میں نہ آئے, اور جو عقل میں نہ آئے عقل کو عاجز کرے اسے معجزہ کہتے ہیں. جب عقل ہی میں نہیں آ رہا ہے تو میری زبان پر کیسے آئے گا؟ بس یہ سمجھو جناب مطلب اللہ پتہ خوابہ قوسین ہوا جنا, اتنا ہی خبر اللہ نے دی ہے کہ وہ قریب ہوا, میرے قریب ہوا, اتنا قریب ہوا, 2 کمان یافتہ. اب اس کے آگے کوئی کچھ بولے کسی میں نہیں ہے دم. وہ ایک راز مشیت تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نندن کرنے کا تھا وہ تو زمین ہی سے شروع ہو گیا. جاؤ جبریل میرا حبیب سو رہا ہے اسے جگاؤ, ابھینندن شروع. اس کے لیے سواری بھیجی گئی, پورا ابھینندن شروع. مسجد اقصیٰ میں پہنچے, نبیوں نے استقبال کیا, نبیوں کو نماز پڑھائی کہ ابھینندن شروع. ملائکہ راستے میں ابھینندن شروع. اب جب تک مکان میں تھے اس کا ابھینندن تو مجھے معلوم ہے, جب لا مکان میں چلے گئے تو اللہ اس کا رسول جانے. میری تقریر سے سمبندھت پرشن نہیں کر رہے. دعوت آپ کی تقریر سے
جی دعوت دین کا جتنا سست دعوت دین کا کام جتنا سست ہے اس سے مسلمان ہند پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کے کارن ہے جن دیشوں نے اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری تھی، یعنی جہاں قرآن اترا، جہاں قرآن سمجھا گیا، پڑھا گیا، ان تمام دیشوں میں امریکی نیتیوں کو تو پھیلایا جاتا ہے مگر پیغمبر کے علم کو نہیں۔ جب ہم گلف سے نکل کر کے پرسیا میں آتے ہیں تو ہمیں فارسی کا انداز الگ نظر آتا ہے۔ کیونکہ کسی بھی پرچار و پرسار کے لیے جب ٹائم کم ہوتا ہے تو پیسہ زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ابھی 1914 میں جب بھی الیکشن لوک سبھا کا اعلان ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ 40 دن یا 1.5 مہینے کا موقع دیا جائے گا۔ اب کیونکہ اس 1.5 مہینے میں اپنے پورے چناؤ چنھ کو پہچانوانا ہوتا ہے، گھر گھر اپنی پلاننگ کو پھیلانا ہوتا ہے کہ ہمارا مینیفیسٹو کیا ہے۔ ایک سیٹ پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، تب جا کر کے 10 لاکھ لوگوں میں یہ بات پہنچتی ہے کہ اس کا چناؤ چنھ کیا ہے۔ ایک نشان کی جانکاری کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، تب جا کر کے وہ جانکاری پھیلتی ہے۔ تو پورا اسلام اگر کسی کو پھیلانا ہوا اور اس کی جانکاری پھیلانی ہوئی تو اربوں خربوں کا بجٹ ہے۔ تو رفتار کی سستی اس لیے ہے کہ کار میں نہ ڈیزل ہے نہ پیٹرول ہے۔ اب آپ ہم سے پوچھتے ہیں یہ کار چلتی کیوں نہیں؟ بیٹا ٹنکی فل کر دو کہ وہ کیسا چلتی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ شہر کے کچھ ذمہ دار لوگ اپنی ٹنکی فل کریں اور اس فل ٹنکی کے سپورٹ سے اس محلے میں، پھر محلے سے نکل کر کے شہر میں دین و سنت کا کام کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک پیٹرول پمپ کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ میرے پاس جب نہیں ہے تو 10-12 کاروں میں سے پیٹرول نکال کر کے گاڑی نہیں چلائی جائے گی۔ اس لیے نو فائننس نو پروپیگیشن۔ اس رفتار کی سستی کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میٹیریلسٹک پاور نہیں ہے۔ اور جن کے پاس پاور ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی گوری لیڈر کا انتقال ہوا ہے، کیول پوری دنیا میں 10 لاکھ ماننے والے ہیں، کیول 10 لاکھ، جن میں 4 لاکھ انڈیا میں ہیں۔ اور یہ 10 لاکھ کا لیڈر پوری دنیا میں ہم سے بڑی ہستی مانا گیا، جبکہ ہم کروڑوں ہیں دنیا میں، کروڑوں ہم انڈیا میں ہیں۔ لیکن جب وہ سنگٹھت ہوتے ہیں، ایک بد ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک لیڈر ہوتا ہے۔ آپ محلے میں گھوم لیجئے، 3 لیڈر پر بھی اتفاق نہیں کریں گے، پورے شہر میں گھوم لیجئے، مسلمانوں میں ایک آدمی پر پورا شہر ایک نہیں ملے گا۔ آپ چھن بھن ہو چکے ہیں، آپ ٹکڑے ٹکڑے میں بڑھ گئے ہیں، آپ اپنی انا کے لیے دوسروں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، اگر آگے بڑھتا ہے تو ٹانگیں کھینچتے ہیں، آپ کرسی کو جیتنے کے لیے فرضی ممبر بنانے لگتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ قوم کی رفتار کیوں نہیں سست پڑے گی کہ جب وہ الٹی دشا میں جا رہا، وناش کالے وپری بدھی۔ ایک سوال، دعوت اسلامی پر فتویٰ کیوں لگایا ہے؟ دعوت اسلامی میں نے تو نہیں لگایا ہے، اب جس نے لگایا ہے اس کو بلاؤ، چائے پلاؤ، کوشچن آنسر کراؤ۔ مجھے تو وہ بالکل صحیح العقیدہ سنی جماعت لگتی تھی، لگتی ہے، اور جیسے ہی رہی تو لگتی رہے گی۔ اور جو فتویٰ لگائے اسے فتویٰ مت سنو، ثبوت سنو، ثبوت مانو۔ یا تو آدمی نے
کیا ہوگا تقریر میں یا کیا ہوگا تحریر میں. تیسرا طریقہ ہی نہیں ہے. تحریر میں کیا ہے تو کتاب دکھاؤ اور تقریر میں کیا ہے تو کیسٹ دکھاؤ. اور جب کیسٹ میں دکھاؤ ہے تو سمجھ جاؤ فتویٰ لگانے والے جھوٹے ہیں. اگر سچے ہیں تو ثبوت لاؤ. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بارے میں غلط فتویٰ 20 برس لگایا ہے اور وہ کہیں سے کہیں نکل گئے, ختم ہو گئے, میں وہیں کا وہیں رہا. تو کہیں ایسا مولانا الیاس قادری صاحب تو نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے, جیسے اعلیٰ حضرت تقسیم البرکت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب کفر کا فتویٰ لگایا تو سب سے پہلے بتایا یہ ہے کتاب کا نام حفظ الایمان, یہ پیج نمبر فلاں, یہ ان کی سطر ہے, یہ ان کی لائن ہے, یہ انہوں نے لکھا ہے. ایسے کہو تو سنی تو ابھی کہتے ہیں اسلام نہیں نکالتے. کسے نکالتا؟ عبد الغفور نے نکالا. عبد الغفور کون ہوتے؟ شیخ الاسلام نہیں. شیخ الاسلام کیسے نکال دیں گے؟ غازی ابی اللہ نے نکالا. کیسا غازی ابی اللہ نکال دیں گے؟ ثبوت کیا؟ شخصیت کے پیچھے مت بھاگو, نظریہ پکڑو. ہاشمی مدنی کے پیچھے مت بھاگو, سنیت کو پکڑو. ابھی سنیت تیرے اندر ہے تب ہاشمی مدنی کام آئے گا, اور سنیت کو نکال دے گا نہ ہاشمی کام آئے گا, نہ مودی سے اعظم, نہ غوث اعظم تیرے کام آئے گا. اصل ہے سنیت. اور اگر کوئی سنیت سے باہر گیا ہے تو چاہیے ثبوت. بنا ثبوت باتیں کرنا بند کرو, بیک بائٹنگ بند کرو, غیبت کرنا بند کرو, پیٹ پیچھے برائی کرنا بند کرو. ثبوت ہو تو سامنے آؤ. ثبوت کیوں نہیں لاتے آپ میڈیا میں؟ ثبوت کیوں نہیں لاتے آپ پرنٹنگ میں؟ ثبوت کیوں نہیں لاتے خالی کہ ہم کہیں تو مان لو؟ یہ رسول کی پوزیشن ہے, وہ کہیں تو مان لو. یہ نبی کی پوزیشن ہے, جو کہیں مان لو. مولوی کہے گا تو میں ثبوت. اعلیٰ حضرت سے لوگوں نے ثبوت مانگا, ثبوت دیا. تب جب اعلیٰ حضرت سے ثبوت دیا جا سکتا ہے تو ادنا حضرت سے ثبوت نہیں لیں گے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ مولانا الیاس قادری امیر اہل سنت ہیں. میری علم میں اب تک کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ انہوں نے اسلام کے خلاف یا انہوں نے سنیت کے خلاف کیا ہو. اب انہوں نے مجھے زیادہ بنا دیا ہو, یہ کسی کے خلاف ہے تو میں اس کے خلاف ہوں. سوال اگر عورتوں جی, کسی عورت کا جنازہ ملے, ڈیڈ باڈی, تو کیسے پہچانے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم؟ اس کے پہچانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس اسے غیر مسلم ہونے کا ثبوت نہیں ہے تو مسلم ہی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے جو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, ماں باپ یہودی و مجوسی بنا تھا. لوگ اپنے گھر کی شادی میں باجا بجاتے ہیں اور ناچتے ہیں, یہاں تک کہ اپنی بہو بیٹے کو اسٹیج میں بیٹھاتے ہیں جینٹس اور لیڈیز کے بیچ میں, اور اس کو خواجہ غریب نواز کی قوالی سے بھی کمپیئر کرتے ہیں. یہ قوالی کہاں ہے؟ یہ تو نقالی ہے. دیکھیے یہ ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب لوگوں کو معلوم نہ ہو. ناچنا کودنا گانا بجانا یہ تو شریعت بڑی اونچی چیز ہے, یہ تو شرافت کے بھی خلاف ہے. شریعت تو بہت بلند بات ہے, تو شرافت کے خلاف ہے. بچنا چاہیے. اسی لیے اصلاح معاشرہ اسی سے سمبندھت ہے, کرنا ہے. لیکن کیا کرو گے یار, باہر سنیمے میں فلمیں ہیں, بالی ووڈ ہے, وہ ہمیں تباہ برباد کر رہی, اور گھر میں ٹیلی ویژن کے سیریلس ہیں وہ ہمیں تباہ برباد کر رہے ہیں. تو اسی کا پرتبمب کبھی کبھی آپ یاد میں دکھائی پڑتا ہے. لیکن اصل بیماری کی جو ماں ہے وہ بالی ووڈ ہے اور آپ کا ٹیلی ویژن ہے. جیسے ہم اپنی بھوک پر جب کنٹرول کر لیتے ہیں تو حلال کھاتے ہیں, پیاس پہ کنٹرول کرتے ہیں تو ہم حلال پانی پیتے ہیں, اور سیکس پہ کنٹرول کرتے ہیں تو اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ٹی وی پہ بھی کنٹرول کریں تو صرف مدنی چینل جیسے ہی چینل میں جائیں گے.
اس کو بھی تو یو آر کنٹرولر یار گاڑی پہ بیٹھ گئے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے اور اسٹیئرنگ استعمال نہیں کرو گے بریک نہیں لگاؤ گے کلچ نہیں بدلو گے تو مارے جاؤ گے ٹیلی ویژن گھر لائے ہو لے آئے ہو ٹھیک ہے لیکن اب اس پر کنٹرول ہونا چاہیے. عورتوں کی آبرو ریزی کے واقعات ہو رہے ہیں. کوئی جگہ جیسے عدالتیں تعلیم گاہ تجارت گاہ سبھی رشتے دار ہو رہے ہیں. اس پر اسلام کی رہنمائی کیا ہے؟ دیکھیے اس کے بہت صاف ہے اسلامی لاء میں بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ویچارک برائی ہوتی ہے دماغ کی وچار کی آئیڈیالوجی کا سماج میں آئیڈیالوجیکلی برائی ہے اس کو شکشا سے اس کو سنگت سے دور کریں. لیکن قانون توڑنے کی جو بیماری ہے بلاکار ہے سیکس ریکٹ ہے ہتیا ہے یہ نیایالے کا سبجیکٹ ہے. کیوں سعودی عربیہ میں چوری نہیں ہوتی وہاں کا پرشاسن تو امریکی ہے مینٹلٹی ان کی واشنگٹن کی غلامی ہے لیکن چوری نہیں فوراً ہاتھ کیا جائے گا بھائی سے چوری نہیں. بلاکار کے کیسز وہاں نہیں ہوتے پتھر سے مار کر کے زمین میں آدھا گاڑ کر کے پتھر سے مار کر کے مر ڈالا جائے گا اس لیے وہاں نہیں ہو رہی ہے. تو جو چیز ڈنڈے سے حل ہوتی ہے وہ ڈنڈے ہی سے ہوتی اور جو دانا حل سے پیدا ہوتا ہے حل ہی سے پیدا ہوگا لکڑی لگانے سے نہیں پیدا ہوگا. تو برائیاں دو قسم کی ہیں ویچارک برائی ہے اس کو ترک سے دور کیا جائے گا بحث سے دور کیا جائے گا ڈائلاگ سے دور کیا جائے گا ویچارک برائیوں. لیکن جو ویوہارک برائیاں جو سماج کو کلنکت کرتی ہیں ان کے لیے کٹور ڈنڈ. اور آج سے 1400 برس پہلے جو اسلام نے طریقہ بتایا تھا دلی میں جب کھلے عام بلاکار ہوا ہے تو یہی ڈیمانڈ بن گئی کہ اس کی سزا موت ہونی چاہیے. اتنی دیر لگ گئی اسلام سمجھنے میں آج جس نتیجے پر تم پہنچے ہو کہ بلاکاری کو موت کی سزا ہونی چاہیے اسلام پہلے طے کر چکا ہے. لیکن اینٹی اسلام وچار ہونے کی وجہ سے ان تمام اچھی باتوں کو لایا نہیں گیا. اور جیسے یہ قانون بنایا جاتا ہے میرے بھائی ویسے ہی ہیومن رائٹ والے سامنے آ جاتے ہیں. جیل میں بڑھیا کھانا دیا کرو جیل میں فیسلٹی دیا کرو جیل میں یہ کیا کرو جیل پہ وہ کیا کرو اور پھر کسی کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے کسی کی جان نہیں جانی چاہیے. یہ ہیومن رائٹس والے آ کر ہمارے دل سے جرم کا بھے نکال دیا ہے اسی لیے جرم بڑھ گیا ہے. بھے کے نکلنے سے جرم بڑھا ہے. سزا کا بھے ڈالنے سے ہی جرم پر نینترن کیا جا سکتا ہے. اسی لیے جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے یا رہی اب تو کہیں نہیں ہے اب اسلامی حکومت کہیں نہیں لیکن جہاں کہیں بھی اس کا تھوڑا بہت بھی اثر ہے تو آج بھی عربوں میں اذان ہوتی ہے تو ایک چادر ڈال دیتے ہیں دکان پر مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں لوٹ جاتے ہیں سارا سامان سیف ہے. ایسا آپ نہیں کر سکتے. آپ لوٹیں گے تو دکان میں صفائی نہیں ملے. اس کا کارن یہ ہے کہ وہاں سزا کا بھے پریاپت ہے اور یہاں سزا کا بھے دماغ سے نہیں ہے. ہم پولیس کو خرید لیں گے ہم سرپرست کر لیں گے ہم کس کو لے لیں گے ہم یہ کر ڈالیں ہے ہی نہیں. اور جو دیکھا جا رہا ہے اداہرن موجود ہے کہ بے گناہ کو سزا ہو جاتی ہے گنہگار چھوٹ ہے ایسا دیکھا بھی جا رہا ہے. تو بھے مکت سماج جب بنا لو گے تو یہ بھے بھی نکل جائے گا یہ بھے بھی نکل جائے گا.
اب یہ نیا بھय میرے اندر آ رہا ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو مجھے اثر کے لیے جانے دیجیے، باقی باتیں کل ملاقات انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ فی دارین خیرات۔ اللهم صل على سيدنا محمد